اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک ہے کوپنز یا واؤچرز کا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے ان کو چلایا جاتا ہے یا کریٹ کیا جاتا ہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر آ رہی ہے۔ اوکے جی، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کوپنز اور واؤچرز، تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ ورڈ جو کوپنز کا ہے یا کوپنز کا، یہ یو ایس اے میں یوز کیا جاتا ہے، جبکہ واؤچر کا جو ورڈ ہے یہ کوپنز کے لیے یو کے میں یوز کیا جاتا ہے۔ جی، دین وہ کہتا ہے کہ Amazon coupons are a way for customers to save money on products۔ ایک ایسا طریقہ کار ہے کوپنز کریٹ کرنے کا جس کے ذریعے جو ہے کسٹمر اپنی رقم سیو کرتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ کو خریدتے ہوئے۔ مین کہ جب بھی کوئی کوپن لگا ہوا ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ پر تو وہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے، مطلب ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہم رقم بچا رہے ہیں، سیو کر رہے ہیں، تو وہ پرچیزنگ کر لیتے ہیں۔ جی، نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ when enable on a product Amazon coupons appear as a button under the listing price of that product۔ جب بھی آپ کوپن کو ایکٹیو کرتے ہیں تو وہ جو ایک بٹن سا بن جاتا ہے، ایک بٹن کی صورت میں کوپن، اس کی جو لسٹنگ پرائس ہوتی ہے، لسٹڈ پرائس کسی بھی پروڈکٹ کی، تو یہ اس کے نیچے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین کسٹمر کین ریڈیم اے کوپن سمپلی بائی کلکنگ اٹ۔ تو کسٹمر جو ہے اس کوپن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک کوپن حاصل کر سکتے ہیں، اس پر جو کنسیشن لگی ہوتی ہے بائی کلکنگ اٹ، اس کو کلک کرتے ہوئے۔ جی جناب، دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ کے اسٹیپس ٹو کریٹ کوپنز کون سے ہیں اور کیسے کریٹ ہوتا ہے۔ جی جناب، تو اس میں ہم نے ایڈورٹائزنگ کا جو ٹیب ہے اس میں جانا ہے اور اس پر سیکنڈ لاسٹ آپشن ہمارے پاس آتی ہے کوپنز کی، تو اس پر ہم کریں گے کلک، یہ والی سیکنڈ لاسٹ، یہ جو ایڈورٹائزنگ پر کلک کیا، ڈراپ ڈاؤن مینیو اوپن ہوا، تو اس میں جو سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے وہ ہے کوپنز کی، اس پر ہم کریں گے کلک۔ تو دین جناب ہمارے پاس اس طرح کا ایک انٹرفیس سامنے آئے گا ہمارے، اور اس میں جو ہے ایک آپشن یہاں پہ نظر آئے گی رننگ کی، ٹھیک ہے، بلو ٹائپ کا اس کا کلر ہوگا، گرین حصہ۔ تو یہ جو رننگ لکھا ہوا ہے گرینش کلر کا، تو یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ اس چیز کا بتاتا ہے کہ آلریڈی جو رننگ کوپنز ہیں، جو کوپنز ہم نے چلائے ہوئے ہیں، کریٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ یہاں پر چل رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے کہ کب سے چلے ہیں، کب تک چلے ہیں، یا کیا اس کی ریڈیمپشن ہے۔ اور ایک کوپنز جو ہے اس طرح نظر آئے گا ایک ہمارے بائر کو پیج پر، جب بھی وہ ایک پروڈکٹ اوپن کرے گا، جو فرض کریں ہم نے ویجیٹیبل کٹر، آئس کریم سکوپ یا کچھ بھی ہے اس پر جو کوپن لگایا ہے، تو سیو منی اس پر لکھا ہوا ہوگا کوپنز پر، اسی کے اوپر یہ ورڈنگ لکھی ہوئی ہے کہ سیو 15% ود کوپنز۔ تو اس طرح یہ نظر آئے گا اس کا انٹرفیس وہ ہمارے کسٹمر کو، اور دین جناب ہمارے پاس اس کا جو ہے، اور اگر اس کا ڈیٹیل پیج، یہ اس کا مارکیٹ پیج اوپن ہے، مطلب یہ اس کے ہیں کوئی وہ ہیں پیپر سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جناب یہ مارکیٹ پیج اوپن ہے، مارکیٹ پیج پر اس طرح سامنے آئے گا، نظر آئے گا، اور جب ہم اس پروڈکٹ کو اوپن کریں گے، ڈیٹیل پیج اوپن کریں گے، تو ڈیٹیل پیج پر اس طرح
یہ رو ہے کوپنز کا، یہ بٹن سے شو ہو جائے گا اس کی پرائس کے نیچے، اور یہاں وہی بات ہے سیو این ایکسٹرا 15% وین یو اپلائی دس کوپنز، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ جی جناب، تو دین جو ہے ہم اس کو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا پروسیجر السلام کیا ہے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نیکسٹ اس کا پروسیجر یہ ہے، جب کوپنز پر ہم نے کلک کیا تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے پاس نظر آئے گا، اور کوپنز پر جا کر کہاں سے کلک کریں گے، یہ ایڈورٹائزنگ کا ٹیب ہے، اس پر کلک کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جو ڈراپ ڈاؤن مینیو اوپن ہوگا اس میں یہ سیکنڈ لاسٹ آپشن کوپنز کی ہے، یہ ہم نے کلک کی۔ جب ہم نے یہ کلک کی تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے شو ہوگا۔ تو اس میں جناب ہم کریں گے کریٹ اے نیو کوپنز پر کلک کریں گے، کریٹ اے نیو کوپن پر کلک کرنے کے بعد اس میں یہ ایڈٹ کی آپشن ہے، ڈی ایکٹیویٹ کی آپشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ سٹارٹ ڈیٹ ہے، اینڈ ڈیٹ ہے، اور اس کا بجٹ ہے کہ ہم ان کوپنز کے لیے بجٹ کتنا رکھ رہے ہیں۔ تو پھر جناب ہم اس کو نیکسٹ پیج پر لے کے چلتے ہیں کہ نیکسٹ میں کیا ہے۔ تو اس طرح جناب ہم یہاں دیں گے جس پروڈکٹ پر ہم کوپنز چلانا چاہتے ہیں، کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے ایسن دے کر سرچ کریں گے اس طرح، یا اس کا ایس کے یو یا ایسن دیں گے، ہم اس کو کریں گے سرچ۔ جب کریٹ ہم نے کیا اس کے بعد یہ انٹرفیس ہمارے پاس اوپن ہوگا، تو ہم یہاں دیں گے ایسن یا ایس کے یو، ٹھیک ہے، جیسا یہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو دن کریں گے ہم گو، اور اس کے بعد جناب والا ہمارے پاس انٹرفیس نیکسٹ جو آئے گا وہ اس طرح کا آئے گا۔ جب ہم نے ایس این یا ایس کے یو دیا اپنے لاسٹ اسٹیپ پہ، یہاں پر دے کر ایس این ایس کے یو، ایس این ہی موسٹلی دیا جاتا ہے، تو گو کریں گے، تو گو کرنے کے بعد اس طرح ہماری یہ پروڈکٹ شو ہو جائے گی، جو جس بھی پروڈکٹ کا وہ آئے گا، کیا کہتے ہیں، ایسن ہم نے انٹر کیا ہوگا۔ تو پھر یہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے 220 پیسز جو ہے ان سٹاک ہیں، سٹاک۔ تو یہاں یہ ایڈ بٹن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی بالکل میں اسی پر کوپنز لگانا چاہتا ہوں، آپ کو کنفرم ہو گیا کہ میں نے جو ایسن دیا تھا وہ اپنی صحیح ایک پروڈکٹ کا دیا ہے۔ تو دین آپ ایڈ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ ایڈ ہو جاتا ہے، یہاں ایڈڈ اس سائڈ پہ ایڈڈ ہو جائے گا رائٹ سائڈ پر۔ تو دین ہمارے پاس جو انٹرفیس ہوگا کچھ اس طرح سامنے آئے گا، ہم نے ایڈٹ بٹن کلک کیا، آور پروڈکٹ از ایڈڈ ہیئر، تو یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے۔ آپ اس کو کیا کریں گے، آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کو آپ نے غلطی سے ایڈ کر دی، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی اس پر نہیں چلاتے کوپنز۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام نبیل بھائی۔ تو اس طرح جناب، جی آج ہمارا ٹاپک ہے کوپنز کا، اور کوپنز کریٹ کیسے کرنے ہیں۔ اس کو آپ جائیں گے ایڈورٹائزنگ ٹیب میں، ہمارے پاس سیکنڈ لاس جو ڈراپ ڈاؤن مینیو اوپن ہوگا اس میں اس کی آپشن ہے ہمارے کوپنز کی، تو ہم کوپنز پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ انٹرفیس اوپن ہوں گے اس طرح کا۔ چلو میں آپ کو شارٹ سا بتا دیتا ہوں، کوپنز نظر اس طرح آئے گا، لائک اس طرح، یہ جو ہے بٹن، ٹھیک ہے، جس پر کوپن لگا ہوا ہوگا، مطلب اس پہ ریڈمپشن دیتے ہیں، آپ کو رعایت دیتے ہیں، کنسیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ آپ سیو کریں منی اپنے بائر کو۔ تو وہ جب دیکھتا ہے تو یہ بٹن اس کو اس کے لیے ایک اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ یہ اس کی ہے، کوپن سے لگا ہوا ہے، مطلب اس پر رعایت لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، کچھ بھی اپنی زبان میں آپ کہہ لیں۔ تو جب آگے کسٹمر اس کو اوپن کرتا ہے پھر وہ پرچیز کر لیتا ہے، تو پھر جناب ہمارے پاس جب ڈراپ ڈاؤن مینیو میں ہم اس پر کوپن پر کلک کرتے ہیں، کریٹ اے نیو کوپن کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اس طرح کا۔ ہم یہاں پر ایسن دیتے ہیں جو ہم جس پروڈکٹ پر ہم نے کوپن رن کرنا ہوتا ہے، کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں گو، گو کرنے کے بعد جناب والا نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہوتا ہے۔ گو کرنے کے بعد ہماری پروڈکٹ جس کا ایسن دیا تھا وہ یہاں آ جاتی ہے، ایڈ بٹن سے ہم ایڈ ٹو کوپن کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، یہ اس سائڈ پہ آ جائے گی ہماری پروڈکٹ، مطلب ایڈ ہو جائے گی کوپن کے لیے۔ تو یہ جناب اس طرح آ جائے گی،
ایڈ، اور یہ ریموو بٹن ہے، اگر آپ نے غلطی سے ایڈ کر لی یا نہیں چلانا چاہتے آپ ریموو کریں گے تو یہ ریموو ہو جائے گی یہاں سے۔ جی، دین ہمارے پاس ہے کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ آپ کریں گے۔ کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ کرنے کے بعد جناب والا آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا۔ اس میں کیا کہتا ہے؟ اس میں کہتا ہے کہ وہ جناب یہاں پر بات کرتا ہے کہ آپ نے کوپنز لگانا کیسے ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے منی آف لگانا ہے یا پرسنٹیج آف لگانا ہے۔ منی آف سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ لکھیں گے جناب آپ کی فرض کریں $30 کی یا 30 پاؤنڈ کی ایک پروڈکٹ ہے، 30 پاؤنڈ کی یا ڈالر کی، تو آپ کہتے ہیں جناب کہ $5 سیو یور $5، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہو گیا منی آف۔ اگر آپ کہتے ہیں یہاں پر کہ 20% آف، ٹھیک ہے، تو وہ ایک پرسنٹیج آف ریڈیو بٹن آپ نے کلک کیا تو یہ لکھا ہوا آئے گا، اور وہ جتنی رقم بنے گی وہ آف ہو جائے گی اس کو۔ جی، دین ہم دیکھتے ہیں اس کو، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹارٹنگ فرام 12/26، ٹھیک ہے، یہ مطلب وہ کہتا ہے کہ 26 دسمبر سے اب اس کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ کوپنز ریکوائرڈ منیمم بجٹ، اچھا آپ نے ایک بجٹ دیا، یہاں پر یہ بجٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس نے جب آپ نے سوری وہ کلک کیا پرسنٹیج آف کلک کیا تو نیچے آپ نے پرسنٹ دینا ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ نے آف کیا ہے اس کو، 10 ہے، 20 ہے، ETC۔ اگر آپ یہاں پہ منی آف کرتے ہیں تو ڈائریکٹ یہاں ایک بٹن اس طرح کا باکس آئے گا، اس میں آپ نے ڈائریکٹ پیسے لکھنے ہیں، لائک 5 روپیز یا $5، 5 پاؤنڈ یا 6 پاؤنڈ ETC آف، ٹھیک ہے۔ دین جناب آپ نے یہاں بجٹ دینا ہے کہ یہاں جیسا کہ $52 بجٹ دیا ہوا ہے، تو جناب آپ نے $52 بجٹ دے دیا، اور آپ نے یہ جو لگایا ہے اس کی ڈیٹ یہ لگائی تھی نا آپ نے، تو یہاں یہ جو ورڈنگ لکھی ہوئی ہے اس کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس میں امیزون کیا کہتا ہے آپ کو کہ اسٹارٹنگ فرام 26 کوپنز ریکوائرڈ منیمم بجٹ آف $100۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ڈیوریشن ہے آپ کا دسمبر کا، امیزون کو پتا ہے اس میں سیل زیادہ ہونی ہے، تو جب سیل زیادہ ہونی ہے تو اس نے اپنی کمیشن بھی بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس نے ایک ریکوائر بجٹ بڑھا دیا ہے کہ آپ 52 نہیں لگا سکتے، آپ 100 لگا سکتے ہیں منیمم، ٹھیک ہو گیا جی۔ دین نیچے وہ کہتا ہے یہاں پر یہ جو لائن ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ یس لمٹ ریڈیمپشن ٹو 1 پر کسٹمر، ٹھیک ہے، اس میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو لمٹ آپ دے رہے ہیں ریڈیمپشن کی، ٹھیک ہے، اس کو اپنے بائر کو، یہ کہتا ہے کہ 1 پر کسٹمر، مطلب ایک کسٹمر ایک بار اس ریڈیمپشن کو، اس کوپنز کو حاصل کر پائے گا، مطلب ایک بندے نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بار جب یہ ریڈیمپشن لے لی، یہ کنسیشن حاصل کر لی اس کوپنز کے تھرو، اس نے وہ پروڈکٹ کر لی، تو دن دوبارہ وہ اسی اکاؤنٹ سے نہیں کر سکتا، مطلب ایک اکاؤنٹ سے ایک مرتبہ ہی ایک پرچیزنگ ہوگی۔ جی نیچے وہ کہتا ہے کہ یہ والی رو لاسٹ میں نو الاؤ مائی کوپن ٹو ریڈیمڈ ملٹیپل ٹائم بائی دا سیم کسٹمر ہوگا تو جی جناب۔ ہلو، اب آواز کلیئر ہے؟ جی سر اب کلیئر، اوکے۔ سر ابھی آواز نہیں آ رہی۔
اب آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آ رہی. اچھا ہے ون. سر پھر آواز کٹ رہی ہے. ہاں جی اب آواز بتائیے گا. جی سر اب آ رہی ہے. اوکے. مطلب نیچے والا آپ ان میں سے کوئی بھی آپشن کلک کریں گے کہ آپ ایک کسٹمر کو بار بار یہ ریڈمپشن حاصل کرنے کے لیے یا پرچیز کرنے کے لیے الاؤ کرتے ہیں یا نہیں. نیچے والے میں وہ کہتا ہے کہ ہاں الاؤ کرتے ہیں. نو الاؤ مائی کوپن ٹو ریڈیمڈ ملٹیپل ٹائم بائی دا سیم ممبر. تو یہ اتنی سی بات ہے اس میں. اور اوپر جناب یہاں یہ بات کر رہا ہے کہ Amazon ول چارج 60% پر ریڈمپشن. ٹھیک ہے سوری 60 سینٹ. صحیح ہے 60% نہیں 60 سینٹ. تو یہ جناب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 60 سینٹ پر ریڈمپشن یہ چارج کرے گا. سر یعنی کہ 1 روپے سے کم 0.60. جی 60 پیسے جس کو ہم 60 پیسے بولتے ہیں وہ سینٹ بولتے ہیں. تو یہاں پہ ڈسکاؤنٹ اگر ہم نے فرض کریں وہ لگایا ہے کیا کہتے ہیں 52 بجٹ ہے ہمارا. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اف پروڈکٹ پرائز از $20 اینڈ 10% از ریڈمپشن. ٹھیک ہے یعنی 10% ہم نے آف کیا ہوا ہے. جب 10% آف ہوگا اور $20 اس کی پرائس ہے تو $2 ادھر سے چلے گئے. ٹھیک ہو گیا 18 اور $2 یہ گئے اور 60 سینٹ وہ والے ایڈ ہو جائیں گے. تو 2.6 ہو گیا. 2.6 ڈیوائڈیڈ بائی 52 تو از اکول ٹو 20 ریڈمپشن اس پر چل سکتی ہیں اس بجٹ پر 52 پر. سمجھ آ گئی. یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کوئی وہ ہے نہیں خاص لین دین اس کے ساتھ. جیسے آپ نے بجٹ رکھنا ہے اور پرسنٹیج جتنی آپ آف کریں گے وہ آپ نے کرنی ہے. بس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ پر ریڈمپشن کوپنز میں 60 سینٹ اس نے لینے ہیں آپ سے Amazon نے. آپ کریں گے جناب کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ. دین آپ کے پاس جناب یہ سر انٹرفیس اوپن ہوگا. جی جناب. سر یعنی کہ یہ جیسے مطلب میں پہلے ریسٹورینٹ جاب کرتا تھا اکثر نا بینکس کے کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ آتا تھا تو 40% یا 80%. تو اس میں ایک لمٹ ہوتی تھی کہ ایک کارڈ پہ ایک ہی آرڈر آپ کر سکتے ہیں. تو ڈسکاؤنٹ کے بعد پھر GST الگ سے انہیں پڑتی تھی. ڈسکاؤنٹ یعنی کہ جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ کر کے پھر GST ایڈ ہو کے پھر جو پرائس ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی تھی. اس کا بھی بس تقریباً سیم وہی. وہی سین بالکل سیم لائک دیٹ. تو اوکے سر. جناب نیکسٹ آپ نے کر دیا کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ. تو پھر اس طرح کا آپ کے پاس آئے گا کیا کہتے ہیں انٹرفیس. اور اس میں آپ نے دینا ہے ٹائٹل. ٹھیک ہے ٹائٹل گائیڈ لائنز یہ لکھا ہوا ہے بلو والا. یہ ٹائٹل گائیڈ لائن آپ نے یہاں پہ دینی ہے جو بھی ٹائٹل آپ دینا چاہیں گے اس کوپنز کو. تو انہوں نے دیا ہوا ہے جناب کہ ہائی جینیولوجی فارم. یہ کوئی فارم ہے صحیح ہے جو ہم اوپر دیکھتے آ رہے ہیں یہ والا نا. یہ جینیولوجی فارم ہے کوئی اسکول کا ہے یا کوئی آفس کا ہے. تو یہ ہائی جینیولوجی فارم آپ نے اس کو ٹائٹل دے دیا. اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ ڈیٹ دینی ہے. یہاں پر یہ اسٹارٹ ڈیٹ دیں گے یہ اینڈ ڈیٹ دیں گے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس نیچے آئے گا کسٹمر. آپ کن کے لیے لگانا چاہتے ہیں؟ آل کسٹمر کے لیے لگانا چاہتے ہیں یا پرائم کسٹمر ہیں Amazon پرائم ممبرز ہیں Amazon اسٹوڈنٹ ممبرز ہیں Amazon موم ممبرز ہیں. ان میں سے کسی ممبر کے لیے لگانا چاہتے ہیں اسپیسیفک کسی کیٹیگری کے لیے نہیں آل کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو دین اس کے اوپر آپ آل ممبر کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کر دیتے ہیں کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ. جی جب آپ کرتے ہیں کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ دین آپ کے پاس آتا ہے یہ پیج. یہ انٹرفیس یہ دراصل سارا سکرول ڈاؤن کا سین ہی ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ریویو پیج آتا ہے. جیسا کہ آپ ایک فارم فل کرتے ہیں
اور اینڈ پر آپ کے پاس جب سبمٹ کرنے کی باری آتی ہے، آپ نے ساری فیلنگ اس کی کر لی ہوتی ہے، تو آپ کو کہتا ہے ریویو اینڈ سبمٹ. تو یہ کوپن بھی امیزون بھی کوپنز کے لیے جو ہم نے یہاں کریٹ کیے یہی بات کر رہا ہے کہ آپ اس کو ریویو کریں کہ کیا یہی آپ کی کیا کچھ ہے. کوپن ٹائٹل آپ کا یہی ہے، مطلب کوپن ٹائٹل ہمارا یہاں بنا ہے سیو 10% آن ہائی کوالٹی جینیولوجی فارم، اور بجٹ آپ کا $52 ہے. اسٹارٹ ڈیٹ یہ ہے، اینڈ ڈیٹ یہ ہے، ٹارگیٹ کسٹمر آل ممبرز ہیں، آل امیزون ممبرز. تو ٹھیک ہے جناب، رائٹ ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے نیچے آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہے کہ ریسٹرکٹیڈ 1 پر کسٹمر. وہی بات آپ والی نبیل بھائی کہ ایک مرتبہ ایک کسٹمر ایک ہی مرتبہ پرچیز کر سکے گا، اس کو اویل کر سکے گا اس کوپن کو. جی، تو آپ نے ریویو کیا، ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ٹائٹل گائیڈ لائنز جو ہم نے دی تھی، سیو 10% ہائی کوالٹی جینیولوجی فارم. جی بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ہم نے ریویو کر لیا، اوکے کر لیا. تو ہم کریں گے سبمٹ کوپنز. پہلے آ رہے تھے اسٹیپ اس کے کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ، کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ، بٹ ناؤ بٹن از ہیئر کہ سبمٹ کوپن. تو ہم نے کر دیا سبمٹ. تو جب سبمٹ کریں گے کوپن تو کچھ اس طرح کا آپ کے پاس انٹرفیس آئے گا، اور وہ کہے گا کہ کوپن سبمیٹڈ ہیئر، اور وی ریسیو یور کوپن سبمیشن. ہم نے ریسیو کر لیا آپ کی کوپن سبمیشن. اور وہ کہتا ہے کہ یو ول بی ایبل. اچھا، یہ جو ریٹن اپنا لائنیں ہیں، یہ سینٹنس ہیں، وہ یہاں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں کہ یو ول بی ایبل ٹو ایڈٹ یور کوپن اپ ٹو 2 days بیفور دا اسٹارٹ ڈیٹ. اب یہ اس کی وہ ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز آ گئے ہیں. فرض کریں، اب بات یہ ہے یہاں پر کہ اگر جیسا کہ دسمبر میں 20 سے 25 تک وہاں اچھا خاصا کام ہوتا ہے یو ایس اے یو کے میں، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ دسمبر کے سٹارٹ میں آپ نے فرسٹ ویک میں ہی یہ ریڈمشن لگا دی، یہ کوپن لگا دیے. تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹ دی ہے، فرض کریں آپ کی سٹارٹ ڈیٹ وہ ہے 20 ہے، 20 دسمبر ہے، تو آپ اس کو 18 دسمبر کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو چینج نہیں کر پائیں گے. یہ بات کر رہا ہے کہ یو ول بی ایبل ٹو ایڈٹ، یعنی اس کو ایڈٹ کر پائیں گے یور کوپن اپ ٹو 2 days بیفور اسٹارٹ ڈیٹ. جی، دین نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ پلیز نوٹ دیٹ آفر دس پیریڈ یو کین میک اونلی فالوئنگ چینجز. اگر یہ پیریڈ گزر جاتا ہے، مطلب آپ کا 2 دن کی وہ بات کر رہے ہیں نا، 48 آورز ہو گئے، تو اس کے بعد اگر آپ کا 1 گھنٹہ یا 20 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں تو 47 آورز اور کچھ منٹس آپ کے پاس بچتے ہیں، تو وہ آپ نے ٹائم لیمٹ کراس کر لیا، تو وہ موقع اور وہ جو آپ کے پاس اتھارٹی تھی ایڈٹ کی، وہ آپ نے کھو دی. دین وہ کہتا ہے کہ آپ یہ فالوئنگ چینجز کر سکتے ہیں. کون سی چینجز جی؟ جو فالوئنگ ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس کے اپنے فائدے کی ہی ہوں گی. وہ کہتا ہے کہ ایکسٹینڈ دا coupon duration up to 90 days by setting a later and date. کہ آپ اپنے کوپنز کی جو وہ ہے ڈیوریشن ہے 90 days جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی، سیکنڈ نمبر پہ کیا کر سکتے ہیں؟ سیکنڈ پہ آپ وہ کہتا ہے کہ انکریز دا بجٹ. وہی بات ہے کہ آپ بجٹ بڑھا سکتے ہیں. ری ڈائریکٹ ٹو دا ڈیش بورڈ ان 60 سیکنڈ. تو یہ جناب ہمارے پاس کوپنز تھے. مطلب اس کے بعد آپ کے پاس یہ 2 آپشن رہ جاتی ہیں. اگر وہ آپ 2 days بیفور والا آپشن کھو دیتے ہیں، وہ ٹائم پیریڈ کراس کر جاتے ہیں. تو دین نیکسٹ ہمارے پاس جناب یہ واؤچر کوڈ اور کوپن کوڈ. یہ کہتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ اور واؤچر کوڈ از سمپلی a combination of number and letter which usually partially describe the offer or discount in some way.
particular brand will enjoy a set discount for a period of time, and so the voucher can be used to obtain this money off. ये हमारे पास था जनाब वाउचर या कोपन, और नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है ERP. अच्छा जी, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम होता है. इसमें अर्ली रिव्यू प्रोग्राम मीन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आप अर्ली स्टेज पर होते हैं. जब आपकी न्यू लॉन्च होती है, आपने नई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, आपके पास वो नहीं है, रिव्यूज़ नहीं हैं, इवन के 2-3 रिव्यूज़ भी नहीं हैं, ये 2-3 हैं, 5 से कम रिव्यूज़ हैं. तो फिर आप क्या करते हैं, खुद को आप एनरोल करवाते हैं, यानी खुद से मुराद अपनी उस प्रोडक्ट को ERP में, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में, और वहां से आपको 5 रिव्यूज मिलते हैं. तो जनाब हम इसको देखते हैं कि द अर्ली रिव्यू प्रोग्राम encourages customer who have already purchased a product to share their authentic experience about that product, regardless of whether it is a 1-star or 5-star review. कि इसमें जनाब ये जो रिव्यू मिलता है, ERP में आपने रजिस्टर्ड होना है, इस पर फी वगैरह देनी है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं उसको. लेकिन वो ये नहीं है कि वो जो रिव्यू होगा वो 5 स्टार होगा या 4 स्टार होगा या 3 स्टार, नहीं नहीं, वो आपके मेयार के मुताबिक होगा. आपकी जो प्रोडक्ट जितनी क्वालिटी वाली होगी और जितने स्टार के लाइक होगी, जितनी रेटिंग के लाइक होगी, तो वो उसी हिसाब से उसने देना है हमारे कस्टमर ने. तो भले वो हो सकता है 1 स्टार, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है. जी, ERP में एनरोल कैसे होते हैं. ERP में आपने एनरोल होना है जनाब कि आपने एडवर्टाइजिंग टैब में जाना है. ओवरऑल हमारा यहाँ एडवर्टाइजिंग टैब ही चलेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हैं. तो आपने एडवर्टाइजिंग टैब में जाना है. उसके नीचे 3rd नंबर पे हमारे पास है अर्ली रिव्यू प्रोग्राम ERP. तो यहाँ जनाब ERP को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जनाब वाला आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा. एनरोल डैशबोर्ड ये कहलाता है. और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जनाब यहाँ पे देना है पेरेंट SKU. अब देखें, इसमें पेरेंट SKU देना है आपने, चेक अवेलेबिलिटी करनी है, अपना एलिजिबिलिटी करनी है. और उसके बाद आपके पास अब ये देखें, ये जो पहले आपके पास वो हैं 11 प्रोडक्ट्स चल रही हैं जिन पर ERP आपने अप्लाई किया हुआ है. तो देन जनाब आपने चेक इधर से चेक करना है इसको SKU दे के, और वो भी पेरेंट SKU देना है. तो देन जनाब आपके पास जो इंटरफेस आएगा, अब ये देखें, ये इंटरफेस आपको वो शो करवा रहा है जो आपकी ऑलरेडी चल रही हैं अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में. हाँ जी. अच्छा, आप उस वक्त यहाँ से जाके इसमें क्या कहते हैं, इन्वेंट्री में जाके यहाँ से भी आप SKU पकड़ सकते हैं, उसका पेरेंट SKU जो भी आपने जिस पर लगाना होगा. तो आप जब उसका SKU देंगे, यहाँ पर फर्ज करें आपने SKU दिया, ये जैसा कि पेरेंट SKU एक आ रहा है, तो आपने चेक एलिजिबिलिटी की, तो इसके बाद यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट शो होगी. यहाँ पूछ रहा है कि जनाब इज़ इट योर प्रोडक्ट विच यू वाना एनरोल, ये वही प्रोडक्ट है आपकी जिसको आप एनरोल करवाना चाह रहे हैं. तो देन जनाब हमारे पास नेक्स्ट 5th नंबर पे ये आ जाएगा कि जब हम कहते हैं कि ठीक है जनाब यही प्रोडक्ट है हमारी और इसको हम करवा रहे हैं, एनरोल करवाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एनरोल इन प्रोग्राम. आपने एनरोल इन प्रोग्राम पर यहाँ क्लिक करना है. तो ये आपकी जो प्रोडक्ट होगी ये एनरोल हो जाएगी प्रोग्राम के लिए. और इसके बाद
یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ SKU سکسیسفلی انرولڈ ان پروگرام. مدثر بھائی آپ کا ویلکم ہو گیا. کیسے ہیں مدثر بھائی آپ؟ جی تھینک یو سر، الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان. جی میں ٹھیک ہوں. کنٹینیو کریں. جی جناب. تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جب ہم اس کے ڈیش بورڈ پہ جائیں گے. انرولمنٹ ڈیش بورڈ جو ہمارا ہے ERP کا. تو یہ ERP ریویوز، یہ جو ہماری آلریڈی وہ ہیں پروڈکٹ ایڈڈ ہیں یہاں پہ انرولڈ ہیں. تو یہ دیکھیں ERP ریویوز کا یہ کالم ہے، یہ لکھا ہوا ہے. یعنی کہ 0000، یعنی کسی پر بھی وہ نہیں ہوا ہمارا، کوئی بھی ریویو نہیں ملا. اگر اس پہ 1 ہوتا، اس پہ 2 ہوتے، اس پہ 3، اس پہ 4 ہوتے، تو یہاں سامنے لکھے جاتے کہ یہ ERP ریویوز، ان کو 1 ملا ہے، اس کو 2 ملا ہے، اس کو 3، اس پروڈکٹ کو وغیرہ وغیرہ اس طرح. جی آگے وہ سٹیٹس بتا رہا ہے کہ یہ انرولڈ ہو چکے ہیں جناب. ٹھیک ہے، رننگ ہے، مطلب یہ چل رہا ہے ان پہ کام، ان کو ریویوز کبھی بھی مل جائیں گے. اچھا آگے بلنگ کی بات ہے. جب بھی ERP میں آپ انرول کرواتے ہیں پروڈکٹ کو، اور آپ کو ملنے تو 5 ریویوز ہوتے ہیں اس میں اوور آل، لیکن جو ہی پہلا ریویو آپ کو ملتا ہے فرسٹ ون، تو امیزون کیا کرتا ہے، اپنی وہ فی چارج کر لیتا ہے، جو کہ اس کی $60 ہوتی ہے اس پر 5 ریویوز پر. تو نیکسٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں جناب. ہاں یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے ERP میں، یہ باقی سارے 00 ہیں. یہ یہاں 3 ریویوز ملے ہیں اس کو، اس پروڈکٹ کو، لاسٹ ون کو. یہ لاسٹ ون کو 3 ریویوز ملے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سکسیسفل لکھا گیا ہے اسٹیٹس میں کہ یہ جناب سکسیسفل ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد بلڈ میں جو ہے، بلنگ میں یہ لکھا گیا ہے کہ بلڈ $60. تو یہ آپ کہہ لیں کہ $12 کا ایک ریویو ہوتا ہے. لیکن جو ہی پہلا ریویو ملتا ہے تو یہ امیزون اپنی فل فلیج فی وچ از $60 وہ چارج کر لیتا ہے. اچھا سر، اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب ریویوز جو ہے کسی اپنا جاننے والے سے بھی کہہ کے کروا سکتے ہیں، یا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ جی کروا سکتے ہیں. اب مطلب وہ پرچیز کرے گا نا پروڈکٹ، آرڈر دے گا تھرو پراپر چینل آپ کروائیں گے. پراکسی مارکیٹنگ جو ہوتی ہے وہ دراصل یہی ہوتی ہے کہ اس میں آپ ایک بندہ ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، پراکسی مارکیٹنگ ایک پورا ڈپارٹ ہے، ایک پوری فلم ہے. اس میں وہ لوگ اپنا مدثر بھائی ذرا بتائیں یہ پراکسی مارکیٹنگ کا، اگر آپ ایزی ہیں تو. جی سر، وہ پراکسی مارکیٹنگ ایک پروسیس ہے جس میں نا مختلف ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں اس چیز پہ. تو ہم انہیں پے کرتے ہیں کس چیز کے لیے، ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بندے وہاں سے ڈھونڈتے ہیں، فائنڈ کرتے ہیں USA یا جو بھی مارکیٹ ہوتی ہے. پھر جناب ہم انہیں پے کریں گے. ہم انہیں پے کرتے ہیں تو وہ ایک پراپر چینل کے. ہاں جی. تو وہ ایک مطلب پورا ڈپارٹ ہوتا ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں. میرے خیال میں مدثر بھائی کی کال آ رہی تھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ایک ایجنٹ سے، اس کے پاس بندے ہوتے ہیں، آگے بائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بائر اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں. بائر اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد، اور جو سیلر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری کیا بات ہوتی ہے. فرض کریں میں ایک ایجنٹ ہوں پراکسی مارکیٹنگ، تو میں نے سیلر کے ساتھ بات کرنی ہے، اور پھر وہ پروڈکٹ بھی دے گا ہمیں، اور بعد میں یہ ریفنڈ بھی کرے گا. ہم نے ادھر سے تھرو پراپر چینل پیمنٹ کرنی ہے اس کی پروڈکٹ کی، جو جیسے پرچیزنگ ریئل پرچیزنگ ہوتی ہے اس طرح ریئل پرچیزنگ کرنی ہے. لیکن بیک اینڈ پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا اس کے ساتھ، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ یہ ہوگا کہ وہ پروڈکٹ بھی اس کی ہو جائے گی، مطلب ہماری ہوگی، یا ہمارا جو بائر ہوگا اس کی ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ وہ ہمیں اس کے چارجز بھی پے کرے گا، جو کہ وہ ہمارے ہوں گے. تو اس طرح کا سین ہوتا ہے. آپ اگر اپنا جاننے والے کوئی ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں ایزیلی، نو ٹینشن. سر لیکن میرا تھرو ایک پراپر کوشچن ہے چینل. جی جناب. سر، اگر ہم مطلب میں اپنے جو جتنے بھی دوست ہیں ان سے بائنگ کرواتا ہوں، مطلب 10 ہیں 15 ہیں، تو ریویو بھی دلواتا ہوں، لیکن میں اگر وہ میرا ہی کریڈٹ کارڈ یوز کر لیں تو دیٹ از پاسبل اور ناٹ؟ کہ پیمنٹ اگر نہیں میرے کارڈ سے چلی جائے نہیں اور نہیں، وہ اپنے سسٹم سے کریں گے، اپنے بائنگ اکاؤنٹ سے کریں گے تھرو پراپر چینل. وہ بعد میں آپ ان کو بھلے واپس کر دیں، جیسے بھی کریں، وہ نہیں آپ نہیں نہیں کا بات. سر، دیکھیں نا کریڈٹ کارڈ کو آپ
جس کو جو بھی دوست کوئی بھی بندہ خریدنا چاہے تو جب وہ پیمنٹ کے پیمنٹ ٹائم میں آئے گا تو وہ کریڈٹ کارڈ کوئی بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں آپ گھر میں 10 بندوں سے بائنگ کروا لیں, بے شک آپ ایک کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ اس کی کر دیں. پیمنٹ تو آپ نے جی ہر دفعہ آپ اس کا وہ کریڈٹ کارڈ وہ نیا وہ بات ٹھیک, وہ بات بالکل ہے آپ کی, لیکن وہ کارڈ یا وہ اکاؤنٹ آپ کا امیزون کے سسٹم میں انٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ نے وہی آلریڈی انٹر کیا ہوا ہے نا, فرض کریں میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے, ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. جی 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 تو امیزون کا الگوریدم اتنا تیز ہے کہ آپ کی سوچ ہے, یعنی وہی امیزون کے سسٹم میں آپ نے انٹر کیا ہوا ہے فار مطلب اس کے لیے ریسیونگ کے لیے ہوں اپنی جو اماؤنٹ ہوگی, جو 14 ڈیز کے بعد اس نے پیمنٹ ریلیز کرنی ہوتی ہے پیمنٹ کے جی لیے, اور جی پھر اسی پر ہی وہ کروا رہے ہیں, تو پھر آپ کی پکڑ ہو جانی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سر اگر اس کے علاوہ ہو تو ڈیفینیٹلی سر وہ پے ہاں می وہ تو اکاؤنٹ. چل سکتا ہے, اس کے علاوہ ہو تو وہ تو چل سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں. ہاں وہ مطلب میں بائنگ کسی کی کروا لوں, کسی سے کروا لوں ان کے اکاؤنٹ سے, کریڈٹ کارڈ میں اپنا یوز کروا لوں, بھائی آپ میرا نمبر یہ دے کے پیمنٹ کر دیں تاکہ آپ کی ریفنڈ کا بھی ایشو ختم ہو جائے. جی بالکل ایسے ہو سکتا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. ہاں بٹ وہ ہوتا ہے سر کہ اوکے, ڈفرینٹ. جی میرے پی پی سی کے کوسچن تھے, برحال ابھی میں بک نہیں ہے میرے پاس, چلے میں وہ پھر کسی دن, یا ہو سکتا ہے کل میں پوچھ لوں سر. صحیح ہے, ان کو انشاءاللہ پھر دوبارہ سے دیکھ لیں گے, کر لیں گے, نو جی جی ٹینشن. سر ضرور. سر اس میں ایک میجر کویشچن یہ تھا میرا کہ اگر جب ہم اپنی پی پی سی چلاتے ہیں تو اگر ہم اپنی بک کو خود سرچ کرتے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہی تھی, دوسری اگر وہ نظر آ جاتی ہے تو اگر میں کلک کرتا ہوں تو وہ میرا کلک بھی پے ہوگا. کوئی بھی کلک ہوگا وہ کلک کا ذمہ دار ہے, اس نے چارج کرنا ہے اس پہ. اچھا, دوسرا جی سر یہ ہے کہ اچھا سر اب وہ کہ سر اس کو ہم نے یہ کہاں سے وہ پتا چلے گا کہ ہمارے جو کی ورڈز ہم نے مطلب اگر ابھی تو ہم نے آٹو لگائی ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ جو ہم بگنرز ہوتے ہیں ان کے لیے پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے آٹو چلانا ہوتا ہے, تو ہمیں یہ کیسے وہ ہم اپنے کی ورڈز کی پروگرس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے کی ورڈز پہ کتنی امپریشنز وغیرہ یا کہ وہ آ رہے ہیں. جی بالکل, وہ بھی اسی میں ہی ہوتا ہے, آپ کے سیلر سینٹرل میں, اور ساتھ میں آپ کا اٹیچ ہوتا ہے ہیلیم 10 ہوتا ہے, تو وہ ہر چیز اس میں فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے ہوتے ہیں کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا ہے, ٹھیک ہے, کاز کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں وہ انشاءاللہ اسکرین شاٹ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. پہلے یہ ایزی ایزی چیزیں سیکھ لیں نا. جی کیسا تو اس کے بعد جناب ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ یہاں آ رہی ہے چیز کہ آپ کے 37 پروڈکٹس جو ہیں یہ چل رہی ہیں اس میں ای آر پی میں, اور اس طرح یہ جو ای آر پی میں ریویو ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ اس طرح ویریفائڈ پرچیز لکھا ہوا آتا ہے. اور یہ امیزون ہمیں دیتا ہے, امیزون اپنے جو اس کے بائر ہوتے ہیں ان کو ای میل کرتا ہے, میسج بھیجتا ہے, اس کے تھرو ہمارا وہ کرتا ہے, پروڈکٹ جو ہماری ہوتی ہے اس کا لنک دیتا ہے, حوالہ دیتا ہے, تو وہ اس نے ہمیں دینا ہوتا ہے ریویو. تو جب یہ ریویو لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ ویریفائڈ پرچیز لکھا ہوا آتا ہے, اور ارلی ریویو ریوارڈز یہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا آتا ہے, اس طرح جیسے یہ ہے. ہاں جی, آگے پڑھیں یا بس کریں؟ کیا کہتے ہیں, ایک چیز پڑھ لیں, میں کہتا ہوں یہ وائن پروگرام چلو پڑھ لیتے ہیں. جی سر ہلو, بتا دیں. آواز اوکے سر. آواز جی جی سر. آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی. جی سر آ رہی ہے. اوکے اوکے رائٹ. تو یہ بھی جناب اسی کے لیے ہوتا ہے, ریویوز کے لیے ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے. اور
تو یہ کہتا ہے کہ وائن کیا ہوتا ہے جناب؟ وائن پروگرام Amazon Wine invites the most trusted reviewers on Amazon to post opinions about new and pre-release items to help their fellow customer make informed purchase decisions. وہ کہتا ہے کہ یہ جو وائن پروگرام ہوتا ہے یہ بھی ریویوز لینے کے لیے ہوتا ہے، موسٹ ٹرسٹڈ ریویوز لینے کے لیے، تاکہ باقی جو اس کے بائر آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کے فیلوز آئیں گے خریداروں کے، ان کو فیصلہ کرنے میں، ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے، خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے۔ تو دین جناب آگے وہ کہہ رہا ہے کہ Amazon invites customer to become wine voices تو جو یہ ریویو ملتا ہے وائن کے تھرو، اس کے ساتھ wine voices لکھا جاتا ہے، wine voices based on their reviewer rank which is a reflection of the quality and the helpfulness of their reviews as judged by other Amazon customers. So Amazon provides wine members with free products that have been submitted to program by participating vendors. Wine reviews are the independent opinions of the wine voices. The vendor cannot influence, modify or edit the reviews. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ریویوز وائن ریویوز ہوتے ہیں یہ فری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے ان کو مدد ملتی ہے، وہی بات ہے خریداروں کو، بائر کو، تو جو بھی پرچیزر آتا ہے بعد میں تو اس کو وائن وائسز جتنے بھی ریویوز ہوتے ہیں اس سے، یا جو ویریفائڈ پرچیز اوپر تھی اس سے، وہ مطلب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ Amazon کے تھرو ملے ہوئے ہیں، یہ جو ریویوز ہیں یہ فرسٹ میں ہمیں لینا پڑتے ہیں کیونکہ اس سے ورتھ بنتی ہے، کیونکہ ساتھ میں یہ چیز جو لکھی ہوئی ہوتی ہے نا وائن وائسز کا ورڈ یا وائن پروگرام میں، اور ادھر جو لکھا ہوتا ہے ویریفائڈ پرچیز۔ جی جناب، اور یہ فری ہوتا ہے، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کے سٹیپس کیا ہیں کریٹ کرنے کے۔ تو ایڈورٹائزنگ ٹیب میں آپ جاتے ہیں، وائن پر ERP کے نیچے وائن لکھا ہوا ہے، اس پر آپ کلک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب آپ نے یہاں ایسن دینا ہے، ایسن دینے کے بعد آپ نے وہ کرنا ہے، بگن انرولمنٹ کرنی ہے۔ دین جناب آپ کے پاس انرولمنٹ یہاں ہو گئی، انرولمنٹ فی دیکھیں 0 ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے اس میں چارجز نہیں ہوتے، اس میں وہ چارج نہیں کرتا ہے Amazon، اس میں کرتا ہے ERP میں، بٹ اس میں نہیں کرتا، اور یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو کہ برانڈ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے فری ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد جناب وہ کہتا ہے کہ ڈیٹ میڈ اویلیبل ٹو ریویورز ایز سون ایز پاسبل، مطلب وہ کہتا ہے کہ وہ کون سی ڈیٹ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، چوز کرنا چاہتے ہیں کہ فلان ڈیٹ تک آپ کو ملے۔ تو ڈیفینیٹلی ہر بندہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی یار ریویوز ملیں، سیل آئے، تاکہ ان ریویوز کو دیکھ کے باقی میرے بائر آئیں، وہ پرچیز کریں پروڈکٹ کو۔ تو ٹوٹل سر نمبر جن آف کا برانڈ رجسٹر نہیں ہوتا ان کے لیے کیا فیس ہوتی ہے اس کی؟ جی اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اینڈ پہ، میرے سے پروسیجر پڑھ لینا، وائن کو بھی اور اس کو بھی، دوسرے کو ERP کو۔ ٹوٹل نمبر آف یونٹس ٹو انرول میکسیمم آف 30، تو 30 یونٹس جو ہیں آپ انرول کروا سکتے ہیں اس کے لیے، وائن کے لیے، وائن پروگرام کے لیے۔ یہ وہی بات ہے جناب، آپ نے پھر انرول کر دینا ہے، اس کے بعد انرول ہو جائے گا تو اس طرح آپ کے پاس آئے گا کنفرم انرولمنٹ لکھا ہوا آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی بائی انرولنگ پروڈکٹس انٹو وائن آئی ایگری ٹو ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ نے کر کے انرول کر دینا ہے، صحیح ہے، کنفرم کرنا ہے اپنی انرولمنٹ کو۔ دین جناب اس طرح آپ کے پاس شو ہوگا کہ انرولمنٹس آر 1 to 7، آپ کی یہاں سے 1 سے 7 تک جو ہے انرولمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ وائن ریویوز یہ 0 نظر آ رہے ہیں، جو ہمارا یہ کالم ہے جس مقصد کے لیے ہم نے ان کو انرول کیا تھا۔ تو اس کے بعد جناب جو ہی آئیں اپنا ریویوز ملیں گے ان کی یہاں گنتی لکھی جائے گی، یعنی اتنے ریویوز مل چکے ہیں، اور اس کے بعد جناب والا اس طرح وائن وائس لکھا ہوا آئے گا جو بھی ریویو ہوگا۔ تو وائن وائس جب لکھا ہوا آئے گا تو یہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے بائر کا، اس طرح یہ وائن وائس لکھا ہوا ہے، یہ باقی ریویو ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں
کہ Amazon Wine versus early reviewer program. تو Amazon Wine need to be a brand registered ہونا چاہیے, can provide review units, ٹھیک ہے. اس کے بعد فری پلس ویلیو آف ریویو یونٹس, تو اس میں آپ کے جو ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں, جتنے بھی ریویوز ملتے ہیں ان کی کوئی پرائس نہیں ہوتی. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ریکوائرز لیس دین 30 ریویوز. تو اس میں جناب آپ کے پاس جب 30 ریویوز سے کم ہو نا, 30 ریویوز سے کم ہوں, تو تب آپ اس میں انرول کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ 30 سے پلس کر جاتے ہیں تو پھر آپ اس میں انرول نہیں کرنا چاہیے, آپ کو نہیں کر سکتے. تو ویلیوڈ ریویو, ان کی ویلیو ہوتی ہے, یہ جو ریویوز ہوتے ہیں وائن والے. تو ERP جو ہے ارلی ریویو پروگرام ہے, ڈو ناٹ نیڈ برانڈ رجسٹر, اس کے لیے برانڈ رجسٹری کی ضرورت نہیں ہوتی. کین ناٹ پرووائڈ ریویو یونٹس, تو اس میں جناب ریویو یونٹس کی جیسے وہاں ایک تعداد تھی, یہاں تعداد والا ایشو کوئی نہیں ہوتا, تو وہاں ایک لمٹ ہے 30 کی. تو اس کے بعد جناب یہاں اس کی پرائس ہے $60 فی ہے. ریکوائرز جو ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, مطلب ایلیجیبلٹی جو ہوتی ہے اس میں کہ آپ کے پاس 5 سے کم ریویوز ہونے چاہیے, تو تب آپ وہ کر سکتے ہیں. ناٹ ایز ویلیوڈ, مطلب اس کے مقابلے میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی وائن وائسز کے مقابلے میں ERP کی. تو جناب ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ پھر کل اس کو ڈسکس کرتے ہیں مزید آگے. جو ڈیلز ہماری رہ گئی ہیں, پروموشنز ہیں, تو ان کو انشاءاللہ. سر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر یہ جو جن کا برانڈ رجسٹر نہیں ہوگا وہ Amazon وائن وائسز نہیں لے سکتے. جی بالکل, ڈیفینیٹلی. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بھی آپ ممبر شپ اگر لیتے ہیں کسی بھی چیز کی, کوئی بھی ہوٹل ہے, ریسٹورنٹ ہے, بینک ہے, رکشہ ہے, ٹرالی ہے, سفر ہے, کچھ بھی ہے, لائک بس سروس ہے, ٹرین ہے, جہاز ہے, تو وہ جو ممبر شپ ہوتی ہے, ممبر شپ فی ہوتی ہے, آپ پے کرتے ہیں, ممبر شپ کارڈ آپ کا ہوتا ہے, اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, کچھ ایسی ایکسٹرا آرڈینری سہولتیں دی جاتی ہیں. ان سہولیات کی وجہ سے وہ فرق ہوتا ہے آپ میں اور ان میں, سادہ بندوں میں. سمجھ آ گئی؟ جی تھینک یو. تو سر برانڈ رجسٹری کا یہ فائدہ ہوتا ہے. جی جناب. سر آپ سے ریکویسٹ ہے, میرے کل سے نائٹ شفٹ سٹارٹ ہو گیا, تو آپ نائٹ میں ہی اپلوڈ کر دیجئے کہ میں وہ آن لائن کلاسز نہیں دے پاؤں. اس کی ریکویسٹ ہے سر, صبح مارنے میں. ٹھیک ہے جی, رات کو ہی مطلب لیکچر اپلوڈ ہو جائے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, جی سر. اوکے جی, اوکے, ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. بس مجھے تاکہ ریمائنڈ کروا دینا ہے مجھے کل انشاءاللہ. تھینک یو اوکے سر. جی, اللہ حافظ, تھینک یو. اوکے سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.